السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اب تک نیوز اور میں ہوں ثاقب سعید۔ اس وقت ملک میں شدید مہنگائی ہے جس کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہیں، لیکن اراکین پارلیمنٹ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کابینہ ممبران اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اپوزیشن اس کو کیسے سوچ رہی ہے کہ مہنگائی کا یہ حل جو ہے وہ کیسے نکلے گا، تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ آئیے آپ کو اراکین پارلیمنٹ سے ملواتے ہیں۔ عوام کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے بلز، باقی اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں یا پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، تو آپ کیبنٹ ممبر کے طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں، دو حالات ہوتے ہیں، یا تو اگر پاکستان کے اپنے بنائے ہوئے کچھ حالات ہوں جس میں سے ہم تیل کی قیمتیں یا LNG کی قیمتیں یا باقی چیزوں میں اضافہ کریں نا، تو کچھ پھر ایک بات ذمہ داری کی بھی آتی ہے۔ اب موجودہ صورتحال جو دنیا میں چل رہی ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز کسی سے بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی صرف نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً ایک تہائی جو ممالک ہیں وہ سب عرب ممالک سے گیس، پیٹرول، ڈیزل، کروڈ، ٹریڈ، فرٹیلائزر اور باقی ساری مصنوعات وہاں سے آتی ہیں۔ اب وہ اگر 3 مہینے سے بند ہے تو میرے خیال اس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور بلکہ پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے معاملہ حل ہو اور یہ چیزیں کھلیں۔ اب وہ جو مصنوعات وہاں سے نہیں آ رہی تو ظاہری بات ہے کہ ہم جیسے ممالک جیسے جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، آسیان ملک ہے، چائنا یہاں تک ہے، یہ ساری پیٹرولی اور گیس کی مصنوعات کو خریدتے ہیں۔ اب جب نہیں ملے گی اور آپ کے جب کاسٹ ٹرانسپورٹیشن کی، انشورنس کی، تیل کی دنیا میں بڑھے گی تو آپ کو پھر اسی قیمت میں وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے۔ اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں کہ ہم جو خرید رہے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے جب پاکستان میں استعمال کریں گے تو اس پہ کاسٹ ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے کمپنی اپنے جیب سے نقصان میں تو کام نہیں کرے گی، وہ تو دینا پڑے گا۔ اب ہم چونکہ IMF پروگرام میں بھی ہیں اور یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی ہے تو یہ نارملی دنیا میں پاس آن ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی چیز مہنگی خریدی ہے، آپ اس میں اگر اپنا منافع بھی نہیں ڈال سکتے آپ پھر واپس آگے اس کو بیچتے ہیں۔ اب یقینی طور پہ ہم گیس کا استعمال LNG کا ایک بہت بڑا تھا۔ پاکستان میں آج بھی پیٹرول سب سے زیادہ امپورٹ ہوتا ہے، کروڈ امپورٹ ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں جب بڑھتی ہیں تو اس پہ ٹرانسپورٹ بھی بڑھتا ہے، اس میں مہنگائی کی پہ بھی اس کا اثر آتا ہے، اور دنیا میں ہر جگہ آ رہا ہے، صرف ہم ایک واحد ملک نہیں ہے۔ تو بجٹ میں کتنا ریلیف مل سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، بجٹ انہی حالات میں بنائی جائے گی جن چیزوں میں پرائم منسٹر صاحب ابھی بھی ان تقریباً 3-4 مہینوں میں جو یہ ساری صورتحال چلی ہے میکسیمم کوشش کی گئی ہے کہ اتنا زیادہ اس کو پاس آن نہیں کیا جائے، پھر بھی چیزوں کو ریسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ حالانکہ ہم پہ پھر بھی IMF کی ایک بہت بڑا پریشر آتا ہے، اور IMF کے ساتھ ہم نیگوسیشن، ہماری جتنی بھی سالانہ ہمیں ان سے انسٹالمنٹس ملتی ہیں وہ اس بنا پہ ملتی ہیں کہ وہ ریویو کرتے رہتے ہیں۔ ہر کوارٹرلی ریویو ہوتا ہے، پھر وہ ایک منظوری آتی ہے، پھر ریویو ہوتا ہے، پھر وہ کوارٹرلی آتی ہے۔ تو ان سچویشنز میں میرا خیال اس موجودہ بجٹ میں جو بزنس کمیونٹی ہے، اس ٹیکسیشن کا جو نظام ہے، ٹیرف کے حوالے سے چیزیں ہیں پاکستان میں، ان چیزوں کے حوالے سے، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں یہ جو تیل کے حوالے سے جو یہ ساری یہ ٹرانسپورٹیشن ہے یہ ہرمز کا کھل جائے تاکہ پاکستان اس سے بھی باہر نکلے تو وہ پرائسز اپنی نارملائزیشن کی طرف آ جائیں گے۔ سر، 2 چیزوں کا آپ نے کہا، ایک تو ایران اور امریکہ کی جنگ کا، دوسرا IMF کے معاہدے کا، تو IMF کا کتنا حصہ ہے اس مہنگائی میں؟ دیکھیں، IMF کا مہنگائی سے تعلق نہیں ہوتا۔ IMF ایک بینک ہے، ایک لینڈنگ ادارہ ہے جس سے آپ پیسے مانگتے ہیں وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ شرائط تو سر وہ دیتا ہے نا آپ؟ شرائط وہ جب آپ کو، آپ بھی عام کسی بینک کے پاس جب جاتے ہیں اور آپ جب 10 سال اس کو قسطیں واپس نہیں دے رہے ہوں تو 11ویں قسط لینے جب جائیں گے نا تو پھر وہ اپنی شرائط رکھے گا۔ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یقینی طور پہ پاکستان اس معیشت میں جب بھی تھوڑا بہتری کی طرف جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایشو افغانستان کا آ جاتا ہے، کوئی انڈیا کی جنگ آ جاتی ہے، کوئی اور جگہ کچھ ہوتا ہے، تو پاکستان کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے نا اس پہ بڑا پرابلم آتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ آپ کا جب
اکنامک انڈیکیٹرز بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں تو پھر شرائط وہ اپنے رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان شرائط کو کبھی غور سے بھی دیکھیں تو وہ آپ کی ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں آپ اپنے اسٹرکچر صحیح کریں، ٹرانسپیرنسی لائیں، ایفیشنسی آپ کریں. جو ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں نان فارمل سیکٹر، پاکستان میں دیکھیں ٹیکس فارمل سیکٹر ہوتا ہے جو رجسٹرڈ ہے، نان فارمل سیکٹر بھی ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو فارمل سیکٹر میں نہیں ہیں، ان کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، ڈیجیٹائزیشن کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ یہ سارا بوجھ ان پہ نہ جائے جو آپ دیکھیں تنخواہ دار طبقہ ہے. اب تنخواہ دار طبقے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے، بینک کے تھرو لیتا ہے، اس کی جو انکم ٹیکس پہ رجسٹریشن ہے اس کی ویسے ہی کٹ جاتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس نیٹ سرکل میں نہیں ہیں، تو آستے سے سر لیکن وہ تو ایف بی آر کی ذمہ داری تو ہے جو اس میں ناکام ہو چکا ہے ابھی تک. ایف بی آر کی دیکھیں سب سے بڑی ذمہ داری ہے انفورسمنٹ، اور یہ اب صوبوں کے ساتھ مل کے اس کا ایک میکینزم کو آہستہ آہستہ اور تیز کرنا پڑے گا، کیونکہ بحیثیت منسٹر آف تجارت ایک کابینہ کا رکن ہوتے ہوئے اس بات پہ سب کا کنسنسس ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بھی ہے کہ ہم نے اسی کے اندر ایفیشنسی لانی ہے. آپ نے فارمل سیکٹر کو زیادہ پریشر میں اور نہیں ڈال سکتے. مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں، تو ایم این ایز کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں صرف پاکستان تحریک انصاف کو یہ تشویش ہے. پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں ان کے مہنگائی کے خلاف بولتی بھی ہے، تحریک بھی جمع کرا رہی ہے، میڈیا بھی بول رہی ہے، مگر حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے. پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھیں، اس کے علاوہ جو کموڈیٹیز ہے ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور حکومت کو کوئی فکر نہیں کیونکہ وہ حقیقی عوامی نمائندے ہے ہی نہیں. تو ایم این ایز کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے یہ؟ بہت زیادہ مشکل، کیونکہ ہمیں اپنے آپ سے زیادہ عوام کی فکر ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر میں آپ کو اپنی بات کہوں تو مہنگائی اتنی بڑھ چکی کہ میں پیٹرول کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا. تو سر عوام سے تو ہم نے بات کی، وہ تو مایوس ہیں، تو کیا ایم این ایز کو کوئی مطلب ہے کہ آئندہ نیئر فیوچر میں کوئی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہے کہ ہمیں عوام سے بھی بہت بڑا گلہ ہے، کیونکہ مہنگائی اگر ہے تو وہ تحریک انصاف کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ تو ان کا مسئلہ ہے، پوری عوام کا مسئلہ ہے. عوام اپنے حق کے لیے نہیں نکلتی تو ہم کیا کریں؟ اکیلے ایم این ایز تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک عوام ہمارا ساتھ نہ دے. تو عوام مہنگائی کے خلاف بھی نہیں نکلتی تو ہم کیا کریں؟ سر تو مطلب آپ تو اپوزیشن ہے، لوگوں کو تو نکالنا پھر آپ کا کام ہے. دیکھیں ہم نے بار بار پروٹیسٹ ارینج کی ہے، لوگ نہیں نکلتے. اگر اپنے لیے نہیں نکلتے تو ہم کیا کریں؟ تو کیا ابھی لائے عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا فائنل؟ بھرپور احتجاج کا پھر اعلان کریں گے انشاءاللہ جلد مہنگائی کے خلاف. مہنگائی جو ہے وہ اپنی آخری حدیں بھی کراس چھو نہیں رہی بلکہ کراس کر گئی ہے. تو ایم این ایز کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو، حالانکہ اراکین پارلیمنٹ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اراکین پارلیمنٹ خاص کر میں اپنی پی ٹی آئی کی بات کروں گا، وہ تو ہر وقت عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام کی مسائل کو چڑھ رہی ہے. آج کل جو مہنگائی کا جو دور ہے اور تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسری طرف ہم جو دوسری پارٹیوں کو دیکھتے ہیں، میڈیا کو دیکھتے ہیں، عوام کو دیکھتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں، وہ بالکل خاموش بیٹھی. کیا وہ مطلب صرف یہ مہنگائی ہماری پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے یا پوری پاکستان کا مسئلہ ہے؟ اور پوری پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن پتہ نہیں کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے ہیں، باہر کیوں نہیں نکلتے. پہلے تھوڑی سی بھی مہنگائی ہوتی تھی، 2 روپے کا 5 روپے کا پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو لوگ روڈوں پہ ہوتے تھے، لوگ احتجاج کرتے تھے اور میڈیا والے بھی مطلب بازاروں میں گھومتے تھے کہ کیا کہتے ہیں کیا تھا. آج کل سب لوگ خاموش ہیں. تو یہ جو حالات ہے بہت خطرناک طرف جا رہی ہیں، کیونکہ یہ اس سے دیکھو ملک میں جو بدامنی پھیل رہی ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، قتل غارت ہو رہی ہے، چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، یہ مہنگائی کی وجہ سے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلب غربت سے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کہ یہ مطلب لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو یہ چونکہ یہ عوامی ووٹ سے آئے نہیں، فارم 47 آئے، ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو تو ٹھیک ٹھاک مل رہے ہیں. جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی مطلب ٹھیک ٹھاک کرپشن میں لگے ہوئے ہیں، ان کی تو کوئی پرواہ نہیں. اور عوام کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ عوام کو ووٹ سے آئے نہیں. جب کوئی بندہ کسی کی مطلب ووٹ سے نہیں تو اس کے لیے وہ کیوں بات کرے؟ تو یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح لوگ یہ تو ہمارے لیے کبھی سوچے گا نہیں، کہ تمہاری مسائلوں کے بھی وہ غور بھی نہیں کریں گے، اور اس طرح تم رول جائیں گے اور یہ پس جائیں گے اور لوگ خودکشیاں کر رہیں گے. لوگ آگے عید آ رہے ہیں، بڑی عید آ رہے ہیں، قربانی کے لیے ترس لے. لوگ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، مطلب آج کل جو ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم عید کے قابل نہیں رہے. تو سر لوگ تو بڑی مشکل میں ہیں، تو آپ بطور رکن پارلیمنٹ یا رکن قومی اسمبلی کے مایوس ہیں یا کوئی آپ کو بہتری کی امید ہے؟ اس حکومت سے تو بہتری کی کوئی امید ہے نہیں. میں پہلے سے بھی کہہ رہا تھا کہ فارم 47 پہ جو آئے گا وہ کس طرح آج 17 والے مطلب وہ اس سے تو مایوسی کے علاوہ اور کوئی چیز ہے نہیں. بہتری تو امید رکھ نہیں سکتے نا.
تو نہ بہتری لا سکتے اور نہ ان کے پاس کوئی پلاننگ ہے، نہ اس کے پاس کوئی سوچ ہے. دیکھو آپ اپنی مرضی سے مطلب کوئی کام نہیں کر سکتے، تو جو آپ کے لانے والے ہیں کہ اس کے اشاروں پہ چلیں گے تو وہی ہوگا جو وہ چاہتے ہیں. وہ اس ملک میں مطلب امن نہیں چاہتے، قانون نہیں چاہتے، آئین نہیں چاہتے، آئین کے تحفظ نہیں چاہتے، پارلیمنٹ کی بدکری وہ کرتے ہیں لیکن اس کی عزت نہیں کرتے. پارلیمنٹ جو ہے نا ایم این ایس یہ تو ایوان بالا ہے، یہ قانون لانے والے ہیں، اور جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قانون بنائیں گے. تو وہ بڑے طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اس طرح کبھی نہیں چلتا. اور نہ دنیا میں ان کا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اٹھم ٹپکی دیتا ہے. اگر مذاکرات سے کوئی ملک آگے جاتا تھا نا تو میں کہتا ہوں قطر دنیا کا بادشاہ ہوتا. یہ ہمارے عوام کو کیا ہو گیا، وہ تصویریں لگاتے ہیں بورڈوں پہ، روڈوں پہ کہ دو کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے مذاکرات کو میز پہ لائے ہیں. یار تم اپنے ملک میں امن لاؤ، اپنے ملک کی بات کر، اپنی گھر کی بات کر، چھوڑ پرائی ملکوں کو. تم کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ کیا کرتے؟ تم نے میڈیا کو غلام بنا دیا. پیکا 1 لاکھ مطلب اس کو بھی دبایا، عدلیہ کو بھی دبایا، قانون کی بدل ہے. جو قانون کی بات کرتا ہے اس کو بھی دباتے، جو حق کی بات کرتا ہے اس کو بھی مسنگ پرسن بنا دیتے ہیں. اس طرح سے کوئی مطلب کس کی زبان پہ آپ لگام لگائے گی؟ یا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں. تو جب آپ نے حکومت لی تھی تو یہاں بات کی جا رہی تھی کہ 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور وہاں سے پھر ہم شروع ہو کے مہنگائی کم ہے یا زیادہ، یا گروتھ کم ہے یا زیادہ، اس ڈسکشن کے اوپر آئے ہیں. تو یہ اٹ سیلف جو ہے اس چیز کا جواب ہے کہ آپ کو ڈفرینس تو نظر آیا. لیکن جس ایران اور گلف وار نے پوری ریجن میں انسٹیبلٹی لے کر آئے ہیں، اور اس کی وجہ سے فیول پرائسز کی ہائیک کی وجہ سے آپ کی انفلیشن پھر زیادہ ہو رہی ہے. لیکن یہ ٹیمپریریلی ہے اور انشاءاللہ اس میں حل بھی نکلے گا اور بہتر بھی ہوگا. ہم نے پہلے بھی بڑے ایشوز جو ہیں وہ حل کیے ہیں. تو یہ دس از این ایشو ناٹ بیکاز آف آر فالٹ، یا اٹس ناٹ آر برتھ چائلڈ. تو انشاءاللہ اس میں حل بھی نکلے گا اور چیزیں بہتر بھی ہوں گی. سر، خطے میں ہماری جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ باقیوں کی نسبت زیادہ ہیں، تو اگر دوبارہ یہ معاملہ حل ہوتا ہے ایران اور امریکہ کا، تو جو پرانی قیمتیں تھیں پیٹرولیم مصنوعات کی، تو اس پر واپس آنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں، میں یہ ملٹیپل لوگوں کی بات سنتا ہوں کہ جب کہتے ہیں کہ خطے میں ہماری قیمتیں زیادہ ہیں، پھر ونس اگین کہ دس از آل آن اسپیکولیشن. جب آپ کا ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہوتی ہے، آپ کی اور جو کاسٹ ہوتی ہیں وہ اینکر ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی فیول کی پرائس نکلتی ہے. فیول پرائس کی جو گورنمنٹ نے سبسڈی دی، کئی 100 کروڑ روپے جو ہیں وہ گورنمنٹ نے اپنی جیب سے عوام کے لیے، ورنہ آج 700-800 روپے کا فیول ہوتا. تو اس کو ہم نے کنٹرول کیا ہے. ہمارے گردنواں ممالک میں، انڈیا ہو جائے، بنگلہ دیش ہو جائے، وہاں آپ کے پروسیشنز اور ہڑتالیں اور لوگوں کا روڈوں پہ نکلنا آپ کے سامنے ہے. تو ویو کنٹرولڈ اٹ ان اے بیٹر وے. انشاءاللہ میں نے جس طرح کہا کہ نیکسٹ فیو منتھس میں چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. مہنگائی میں بہت بڑے پیمانے پہ اضافہ ہوا ہے، تو تھوڑا سا بتائیں. آپ تو سینیٹر ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ کیسے گزارا کریں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اور مہنگائی کا، تو یہ خود یہ وزیر اعظم کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہو جائے، ڈالر اوپر جائے، تو یہ سمجھو کہ وزیر اعظم چور ہے. تو خود اس نے کہا ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خود ابھی دیکھ لیں عوام کو حکومت کا کام کیا ہے. عوام کو روزگار دینا ہے، عوام کو فیسلٹی دینا ہے، ریٹوں کو کم کرنا ہے. یہ اس بڑے مہنگائی میں میرے خیال میں لوگوں کے بس سے سب کچھ باہر ہو چکے ہیں. ابھی آپ دیکھیں قوت خرید لوگوں کو ایسا ہے کہ کوئی ٹماٹر بازار میں پڑا ہے وہ کوئی لیتا نہیں. کوئی مطلب ہے پیٹرول کا گاڑیاں لوگوں نے کھڑی کر دی ہے. باقی یہاں تک کہ لوگ سائیکل کے اوپر ابھی آنا شروع کر دیے کہ بھائی سائیکل کے اوپر جائے، پیدل جائے، کیونکہ کوئی تیل خرید نہیں سکتا. اتنا مہنگائی تو کسی وقت بھی نہیں آیا. اور پھر لوگ یہی لوگ یہ جو حکومت ہے، یہ جو حکومت وقت ہے، یہ چیختے تھے اور یہ جو ہے نا جلسے جلوس کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ بھائی اتنا مہنگائی آئے. عمران خان کے دور میں پیٹرول کیا ریٹ تھا؟ ابھی اس وقت کتنا شور مچایا تھا. ابھی 400 سے اوپر گیا. اور ڈیزل اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. جب ڈیزل مہنگا ہو گیا تو وہاں پہ جو لوگ سامان لاتے ہیں، وہ مثال کے طور پر چینی، آٹا، گھی، تو وہ اس کے اوپر ٹرانسپورٹیشن ڈال دیتے ہیں. تو وہ اگر وہ ڈال دے تو اس کا تو بہت بڑا
نقصان ہوتا ہے لوگوں کا، کیونکہ وہ چیز تو ان سے کے جیب سے نکلتا ہے۔ ابھی بجلی کا بل آتا ہے تو بجلی کے بل میں اگر 2000 روپے بل آتا ہے کسی کا تو یہ 10,000 روپے اس کے اوپر ٹیکسز ڈالتے ہیں۔ ابھی پیٹرول پہ لیوی ٹیکس ڈالتے ہیں، اور وہ اتنا کہ عوام کے قوت خرید سے وہ نکل چکا ہے۔ اور اسی طرح گیس کو آپ دیکھ لیں، گیس میں حیران ہوں کہ میرے گھر کا 2-3-4 یہاں پہ ہمارے کمرے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے فیملی اتنا بڑا نہیں ہے۔ اسلام آباد میں جو ہم رہتے ہیں، پشاور کا میں نہیں کہتا، یہاں سے 1,45,000 روپے بل انہوں نے بھیجا ہے۔ 1,45,000 روپے بل اگر آپ کو آ جائے، خواہ تم کتنا بھی بڑا آدمی ہو، تو وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں نے کل میٹنگ میں بھی یہ بتایا کہ بھائی یہ کیا ہو جائے، پھر اس کے ان کو بلایا گیس والوں کو، کیونکہ میں کمیٹی کا ممبر ہوں، تو ان کو بلایا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ یہ اس کے اوپر اتنا وہ ڈالنا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اگر اس طرح کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو عوام کے ساتھ کیا کرے گا؟ اور روزگار نہیں ہے کسی کو، کارخانے بند ہو رہے ہیں، لوگوں کے نوکریاں تو ہے نہیں ہے، یہ تو سمجھو کہ لوگوں کے نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، اور تو مزید تو میرے خیال میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کسی کو نوکری مل جائے بغیر اس کا تھوڑا بہت اس میں کوئی اگر وہ کوئی 10 سیٹ آ جاتے ہیں، 11 سیٹ آ جاتے ہیں، تو یہ اپنے لوگوں کو ڈالتے ہیں اس میں، اور پھر لاکھوں نوجوان جو ہے نا اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرٹ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو میرے خیال میں ایک چیز ہے، آپ تو چونکہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، سینٹ کا حصہ ہیں، تو آپ مایوس ہیں یا پر امید ہیں کہ یہ چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں؟ نہیں، اس وقت تو ہم مکمل مایوس ہیں۔ اس وقت تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں اوپر ہی یہ جو ریٹس ہے، یہ مہنگائی ہے، یہ تو دن بدن اوپر جا رہا ہے، یہ تو نیچے نہیں آ سکتا۔ میرے خیال میں اسی حکومت میں یا اسی پالیسی کے اوپر اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پائچواری کرتے ہیں تو کدھر سے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹوکول ختم کر دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یا یہ کیا صرف کہ پارلیمنٹرینس کی تنخواہوں کو ادا کر دیا، یہی کیا۔ باقی پیٹرول جو ہے نا وہ ان کے ساتھ وہی قافلے جا رہے ہیں، وہی مسئلے، تو میرے خیال میں اس کا تو مشکل ہے کہ کچھ کم ہو جائے۔ تو بطور رکن پارلیمان پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ حکومت میں، تو حکومت میں رہتے ہوئے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مہنگائی آئی ہے جی، یہ ایک پاکستان پہ نہیں آئی ہے، پوری دنیا پہ آئی ہے، اور پوری دنیا کے سامنے ہے، اور پاکستان کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں یا دنیا میں تیل کی رسائی ہے وہ کافی حد تک دشواری ہے اس میں، اور اسی طرح جب پروڈکشن کم ہو رہی ہے، جب تیل والے ملک جو کرائسس میں ہیں، تو پھر ظاہر ہے جب پروڈکشن کم ہوگی تو قیمتیں بڑھیں گی، اور یہ قیمتیں صرف پاکستان میں نہیں بڑھی، پوری دنیا میں بڑھی ہیں، اور اس کا جو عوام پہ اثر ڈائریکٹلی آ رہا ہے، نو ڈاؤٹ، کیونکہ ہمارے ہاں بجلی بھی پیٹرول سے، گیس سے پیدا ہوتی ہے، ہمارے ہاں جو باقی جو کام ہے آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو انڈسٹری چلتی ہے، ہمارے جو کاشتکاری ہے، یہ سارے نظام جو ہیں اس سے ایندھن سے منسلک ہیں، تو اس لیے ایندھن جب مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی آتی ہے ملک میں، لیکن میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس کا اثر پاکستان میں دنیا کے ممالک سے بہت کم ہوا ہے۔ آج جس طرح دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، آپ برطانیہ کی بات کریں، آپ امریکہ کی خود بات کریں، جس نے ونزویلا کا پورا تیل جو ہے کیپچر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں مہنگائی جس طرح آپ کا سامنے ہے، ان حالات میں جو موجودہ حکومت جو انتظامات کر رہی ہے لوگوں سے کم اس مہنگائی کا بوجھ پڑے، وہ بھی کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کامیاب بھی ہوئی ہے، اور اس میں جتنی اپریشیٹ کیا جائے حکومت کو کہ حکومت بر وقت کارروائی کر کے ان جو ہمیں فیوچر میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ملک کو مشکلات پیش آئیں گی، ان کا انتظام کر رہی ہے، اور لوگوں سے کم لوگوں پر اس پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ سر لیکن ایک چیز ہے، ہمارے جو خطے کے ممالک ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ان کی نسبت زیادہ کیا ہے۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، میں نے تو امریکہ میں دیکھا ہے، میں نے UK میں دیکھا ہے، جو آپ اسی طرح آپ جو ایون کہ آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں جو اضافہ ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ کافی حد تک سفر کر رہے ہیں۔ پاکستان کیونکہ پیورلی آپ کا یہ بھی علم ہے کہ ہم IMF کے ساتھ بھی انگیج ہیں، اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں جو حکومت عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی بھی ہے، لیکن بعض کا پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں کرائسس ہیں، بالخصوص امریکہ کے، اسرائیل کو اور ایران کے، اس میں جو پاکستان کا کردار ہے
وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور یہ شعر اگر پاکستان کو ملتا ہے اور اس کے عمل لانے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ کمی بھی ساری تو پوری ہو جائے گی سر آپ انشاءاللہ۔ کتنے پر امید ہیں کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں، شائع خردنوش کی جو قیمتیں ہیں، یہ واپس آ جائیں گی یا اسی طرح پھر برقرار رہیں گی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کل یہ مسئلہ سیٹل ہوتا ہے، اگر سیٹل انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پہ ہوگا، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ سیٹل ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے دوسرے دن ساری قیمتیں نیچے آئیں گی انشاءاللہ۔ مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، دوسری سائڈ پہ حکومت یہ کہہ رہی کہ ہم نے کافی اقدامات کیے ہیں، لیکن عوام یہ کہہ رہی کہ گراؤنڈ پہ وہ نظر نہیں آ رہے، تو بطور پارلیمان کے رکن کے آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو دنیا کے اندر ایک تیسری جنگ کا آغاز ایران اور اسرائیل کے اس معاملے سے ہوا، تو پھر میرے بھائی جب اس کے اندر دوسرے ممالک بھی آگے، بہت ساری دنیا کے ممالک آگے، سارے لوگ اس کے کرائسس میں جا رہے ہیں، صرف پاکستان نہیں ہے اس کی سب پہ، لیکن اس میں جو پاکستان کا رول ہے صلح کرانے کا، یہ ایک بہت ہی اہم رول ہے۔ جس آج تک اگر کچھ تھما ہوا ہے، جو جانی نقصان نہیں ہوئے، جو لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا سے نہیں گئے، شہید نہیں ہوئے، یا ان کے ساتھ کوئی ظلم بربریت نہیں ہوئی، تو اس میں اس چیز کو سراہنا چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف، فیلڈ ماسٹر سید عاصم منیر صاحب اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم نے شب و روز جو محنت کی ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ وقت کے تقاضے کے ساتھ پیٹرول مہنگا ہوا، ڈیزل مہنگا ہوا، جس وجہ سے کرائے میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، لیکن عنقریب اس کو بہتری آ جائے گی۔ سر تو صاحب پھر یہ بتائیں کہ مطلب جتنی مہنگائی ہوئی ہے، مطلب کتنے عرصے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے؟ سر یہ چیز اگر یہ انشاءاللہ اسی مہینے، اسی ہفتے اگر یہ چیزیں کنٹرول میں آ جائیں تو پھر ہفتوں کی بات ہے، بہت چیزیں نیچے آ جائیں گی۔ سر مہنگائی جو ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، عوام شدید مشکلات کا شکار ہے، پارلیمنٹیرینز اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی مہنگائی ہے جس طرح ہر کسی کے لیے ہے، اور جب حکومت نااہل ہوتی ہے، فارم 47 والی ہوتی ہے، لائی گئی ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر ہم صرف سیلیبریشنز کرتے ہیں اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کو ہم پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ عوامی حکومت ہوتی تو ان کو اندازہ ہوتا، اقدامات کرتے۔ ہماری جب حکومت تھی تو انفلیشن پہ ہر دوسرے تیسرے دن فیڈرل خان صاحب کی بھی، پرائم منسٹر کی بھی میٹنگ ہوتی تھی اور کابینہ میں بھی ڈسکس ہوتا تھا۔ تو بس یہ حال، جب لائی گئی حکومتیں ہوں گی تو بس وہ صرف یہ دن بناتے ہیں اور وہ دن بناتے ہیں اور فلانا کرتے ہیں، ڈمکانا کرتے ہیں، بس یہ حالات ہے۔ تو سر پی ٹی آئی سوچ رہی ہے مہنگائی کے خلاف کوئی اقدام کرنے یا احتجاج کے حوالے سے؟ ہم تو جب سے 8 فروری ہوئے ہم تو احتجاجی موڈ میں ہی ہیں، تو اس کے اوپر فلور پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور احتجاج کی جب بات آئے گی اس کو بھی کنسیڈر کریں گے۔ بطور رکن پارلیمان اور ان کے اتحادی ہونے کے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ کر نہیں رہی، اور جو کہہ رہی ہے وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایک سوچ کا مقام ہے۔ ایک وفاقی وزیر یہ فرماتے ہیں، پیٹرولیم کے وزیر، کہ پیٹرول کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ پیٹرول لیوی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پیٹرول لیوی اور ٹیکس ملا کے 145 روپے ہو جاتے ہیں، 415 روپے کے قریب جو ہے وہ پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت ہے۔ تو یہ کیسے سسٹینیبل ہے؟ جب آپ فیول کی پرائس بڑھا دیتے ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ اور ایک وفاقی وزیر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ ٹیکس جمع نہیں کر سکتے تو اس لیے جو ہے ہم لیوی اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتے ہیں۔ اگر یہ ان کی صورتحال ہے تو کیا انہوں نے اپنا بھی کوئی احتساب کیا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، ایف بی آئی میں کوئی بہتری لانے کی کوشش کی ہے، یا جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ اسی طریقے کے بیانات دے کے جو ہے وہ کوئی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ آج ایک وفاقی وزیر کہتے ہیں جی سوالات مختصر کریں اور جو ہے کوئی ڈیٹیل میں بات نہ کریں، یہ نہیں بتاتے کہ بھائی آپ جواب میں پروموشنل کمپینز چلاتے ہیں اور سوالوں کے جواب دیتے نہیں ہیں۔ میڈم، عوام سے ہم بات کرتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں، وہ تو مایوس ہیں اب فی الحال۔ ہم بھی مایوس ہیں، ہمیں بھی عوام سمجھے، یعنی اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ڈیفینیٹلی نہ مہنگی بجلی میں افورڈ کر سکتی ہوں، نہ مہنگا فیول اس جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سب کی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ حکومت کی مجھے نہیں پتا کیا سسٹینیبل پالیسیز ہیں، کس طریقے سے ایگریکلچر آگے چلے گا۔ یہ 415 روپے کا ڈیزل ڈلا کے کون سے حل چلیں گے، کھاد کہاں سے آئے گی، کیا مطلب یہ سولر کی پالیسی روز بدل جاتی ہے۔ سو دے آر ناٹ اونلی ٹیکسنگ دا سولر،
they are taxing the energy security. They are not like یہ کہیں گے کہ جی inflation is not only impacting on a fuel price, it is impacting on the sustainable جو ہے وہ ایک ہماری جو ایک livelihood ہے. میم حکومتی کارکردگی دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر چیزوں کی قیمتیں جو ہیں واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں گی؟ نہیں لگتا. عوام جو ہے وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور اشیاء خوردونوش سے لے کر پیٹرولیم مصنوعات تک، بجلی کے بلز، باقی چیزیں جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں. تو بطور پارلیمان کے رکن کے یا حکومتی اتحادی کے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آل اوور دی ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو جو عالمی لحاظ سے یہ جو امریکہ نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر جو ایران کے ساتھ جو ہے جنگ انہوں نے چھیڑی ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ کسی سے UAE میں پوچھ لیں، سعودیہ میں پوچھ لیں، امریکہ میں واشنگٹن میں کسی بچے سے پوچھ لیں، کسی سے، ہر جگہ پہ اس سے لوگ متاثر ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ پابندیاں ہونے کے باوجود ایک سائڈ پہ امریکہ کھڑا ہے، ایک سائڈ پہ ایران کھڑا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو مئی 2025 کی وجہ سے عزت دی، اور آج اب چونکہ ہم ثالث کا رول پلے کر رہے ہیں تو نہ ہمیں گیس میں کوئی تکلیف آئی، نہ ہمیں کوئی پیٹرول میں تکلیف آئی. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ حکومت نے یہ کہا کہ چونکہ IMF نے ہمیں ایک جو ہے ٹارگٹ دیا ہوا ہے، تو وہ بجٹ جو ہے ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پائے، تو وہ ہم نے لیوی کی صورت میں، دوسری صورت میں ہم نے پیٹرول کے اوپر ڈال دیا ہے. پر ٹیکس وہ دیتا ہے جو کہ جس بندے کی اسیسمنٹ جو قابل حیثیت آدمی ہوتا ہے، جس کی انکم قابل ٹیکس ہوتی ہے. ایک موٹر بائک والا، ہونڈا 70 والا جو 1 لیٹر پیٹرول لیتا ہے، بھائی وہ آپ کو کیوں دے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پیٹرولیم کا جو ہے بہانہ بنا کر یہ مہنگائی آپ نے جو نیچے عوام تک بھیجی ہے یہ مصنوعی ہے، اور آپ کا چونکہ ہاؤس آرڈر میں ہے نہیں. آپ جو ہے ٹیکسز چونکہ کلیکٹ جن سے کرنے چاہیے تھے ان سے وہ آپ کر نہیں چکے، کیونکہ وہ اگر بزنس کمیونٹی ہے تو وہ سارے کے ساری حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں تو سارے کے سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے تاکہ عوام جو ہے، جو غریب لوگ ہیں، جن کا نان نفقے کی بات ہے، وہ اس بہانے سے یا اس چیز سے متاثر نہ ہو. تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی؟ اگر یہ معاملہ سیٹل بھی ہو جائے تو دوبارہ قیمتیں نیچے آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یقینی طور پہ میں نے تو آپ کو یہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں وہ سلسلہ تو ختم ہونا ہے، رکنا ہے. اور امریکہ اور ایران کی آپ بات کرتے ہیں تو اب الحمدللہ اب تو انڈیا بھی جو ہے پاکستان سے مذاکرات کرنے کے اوپر جو ہے سوچ رہا ہے، وہ چیز تو ختم ہونی ہے. میں نے تو آپ کے سامنے جو گزارش کی، میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ خطے میں جو سچویشن بنی ہو اس کی وجہ سے یہ مہنگائی نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں مس مینجمنٹ یہ حکومت کی ہے. عوام جو ہے وہ کہہ رہی کہ مہنگائی میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ ان کے لیے ان کا جو رہن سہن ہے وہ مشکل، زندگی گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. دوسری سائڈ پہ حکومت یہ کہہ رہی کہ وہ اتنے اقدامات کر رہی ہے جو ان کے بس میں ہے، لیکن بطور پارلیمان اور کیبنٹ ممبر پہ کے یا حکومتی رکن کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے اس ٹائم بہت زیادہ ہے، اور جو اشیاء خوردونوش ہیں وہ ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ایک ریڑھی والا، مزدور، کسان، اس کی پہنچ سے باہر نکل رہی ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیں یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور کے اوپر بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس ٹائم دنیا تیسری جنگ عظیم کے دھانے پہ کھڑی ہے. آپ کا اب دائیں ہرمز کی جو پوزیشن ہے، آپ کا جو اس ٹائم اگر پاکستان کا ایک رول نہ ہوتا تو اب تک دنیا جا چکی ہوتی، اور جو ہم ابھی مہنگائی دیکھ رہے ہیں اس سے شاید 10 گنا بڑھ چکی ہوتی. تو اس ٹائم حالات یہاں نہیں ہیں. ہمیں آپ کو ویڈیوز بھیجوں گا، ویژولز دکھائیں گے کہ ایون جو آپ کے آسٹریلیا میں، انڈیا میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں پیٹرول پمپ سٹیشنز کے اوپر. مہنگائی جو ہے وہاں کے اوپر بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نارمل حالات نہیں ہیں. اللہ کرے کہ ایز سون ایز پاسیبل جو جنگ کے جو بادل ہیں وہ چھٹیں. تو ہم خود چاہتے ہیں جب بھی کوئی 1 روپیہ ہم بڑھاتے ہیں تو ہمارے خود کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم نے پھر عوام میں جانا ہے. ہم اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ اس ایوان میں اگر آتے ہیں تو عام آدمی کا ووٹ لے کے آتے ہیں.
تو ہم نے اس کو جواب دے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے ہماری پریمیئر کی, ہماری کیبنٹ کی, کہ ہم لوگ اس کو کریں. لیکن حالات بھی تو دیکھیں کہ اس ٹائم حالات تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ٹل جائے اور یہ جو حالات مہنگائی کے ہیں اس میں سے ہم باہر نکلیں. سر اگر ایران اور امریکہ کا کوئی معاہدہ جو ہے وہ جلد ہو جاتا ہے تو کتنے عرصے تک کی تمام تر قیمتیں جو ہیں واپس آنے کا امکان ہے؟ دیکھیے ہم نے پہلے کیا ہوا ہے, کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ پیٹرول جو ہے 400-500 پہ بھی گیا اور 200 پہ واپس بھی آیا. ابھی تو اوگرا جو ہے ویکلی بھی ریویو کر لیتا ہے. جیسے یہ پیٹرول بیسیکلی یہ لنک ہیں ساری چیزیں. آپ کی انڈسٹری جو ہے آئل اینڈ گیس پہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے, تو یہ لنکڈ ہوتی ہیں. آپ کے کرائے, آپ کی پروڈکٹس جو ایڈیبل چیزیں ہیں تو وہ ڈائریکٹلی لنک ہوتی ہیں. تو جیسے ہی یہ کم آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ودن فیو ویکس نیچے آئیں گی ساری چیزیں. کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب مایوس ہو چکے ہیں اس حد تک, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مشکل ہے کہ یہ قیمتیں جو ہیں وہ دوبارہ واپس آئیں. تو آپ اپوزیشن رکن پارلیمان کے طور پر یا ایک بڑی پارٹی کے طور پر یہ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت اس میں واپس لانے میں کامیاب ہو جائے گی یا اسی طرح یہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی رہیں گی؟ دیکھیے آج بھی ہمارا اس پہ کالا ٹینشن تھا اس ایجنڈے پہ, اور یہی ہمارا موقف تھا کہ آپ ایف بی آر کی نااہلی عوام پہ کیوں ڈائریکٹ ڈال رہے ہیں, کیوں پیٹرولیم کی مصنوعات پہ آپ نے پرائز بڑھائی ہے. کیونکہ جب پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر طرف مہنگائی آ جاتی ہے, ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت اس کو واپس لائے گی. اگر 200 روپے بڑھی ہے تو 50 روپے زیادہ سے زیادہ کم کرے گی, اس سے زیادہ نہیں لگتا, اور اسی سے لوگ کو کہے گی کہ خوش ہو. تو اور یہ اس سے نہیں کہ خطے میں جنگی حالات کی وجہ سے, بلکہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ اور ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھی ہے. میڈم تو عام لوگ تو اراکین پارلیمنٹ اس کو مطلب کیسے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے بھی مشکلات کا سامنا تو ہوگا. بالکل, یہ سب کے لیے ہے, ہر پاکستانی پہ ہے, ہر شہری پہ یہ ہے, اور حکومت کو دیکھنا چاہیے, حکومت کو اپنی گورننس بہتر کرنی چاہیے, ایف بی آر کو ٹھیک کرنا چاہیے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں اس میں غریب عوام کا, عام آدمی کا خیال رکھے. اگر ٹیکس لگانا ہے تو اوپر کے طبقے پہ لگائیں, نہ کہ عام آدمی پہ. جب آپ پیٹرولیم پہ لیوی بڑھاتے ہو تو اس کا ایفیکٹ ہر پاکستانی پہ ایکول پڑتا ہے. تو یہ ان کو ذرا اس کو سوچنا ہے چاہیے, اور جو یہ سبسڈیز دے رہے اس کو ختم کرنا چاہیے, جو وائٹ کالر لوگوں کو دے رہے. تو میرے خیال میں ادھر سے پیسہ عام لوگوں سے جمع کرنے کی بجائے جو اپر طبقہ ہے ان سے لینے چاہیے. تو میم مہنگائی کا جو یہ آپ لہر ہے, بہت بڑی لہر ہے, تو اس میں اپوزیشن کے کردار کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا ایسے ہی چل رہا ہے؟ بالکل کر رہے ہیں. دیکھیے آج بھی میں نے جس طرح کہا کہ ہمارا ایجنڈے پہ تھا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کیوں بڑھائی, اسی طرح ہمارے کویشچن ہے, دوسرے ہمارے موشن آتے رہتے ہیں اور حکومت وہی گول مول جواب دے رہی. تو ہم تو جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے ایز اے جے یو آئی کے ہم اس کو کر رہے ہیں, اسمبلی میں بھی اٹھا رہے ہیں, دوسرے ایشوز پہ بھی کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں حکومت پہ کتنا اثر ہوتا ہے. پی ٹی آئی سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے, اس کے کردار کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ مجھے تو آج تک ان کا کوئی نوٹس نہیں لگا, نہ کوئی تقریر اس حوالے سے نظر آئی. آج بھی جب پوائنٹ آف آرڈر پہ باتیں ہوئی کسی نے مہنگائی پہ بات نہیں کی. تو ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, چاہے صوبے میں ہو چاہے مرکز میں ہو. شکریہ میم, تھینک یو سو مچ. آپ نے اراکین پارلیمنٹ کی رائے سنی, جس میں وفاقی کابینہ کے ممبران بھی شامل تھے, اتحادی جماعتوں کے جو اراکین پارلیمنٹ تھے وہ بھی شامل ہیں, اسی طرح جو اپوزیشن جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کے یا جو جے یو آئی کے ممبران شامل تھے, انہوں نے اپنی رائے دی مہنگائی کے حوالے سے. لیکن دو چیزوں کا بار بار ذکر کیا گیا, ایک تو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے, جب تک یہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ پاتی تو مہنگائی کی جو لہر ہے یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ لہر جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن حکومتی ممبران کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں بھی ہیں, تو جب تک یہ معاملات کسی ایک سائڈ پہ سیٹل نہیں ہوں گے تو حکومت کے لیے یہ ایک چیلنج کے طور پر جو ہے وہ برقرار رہے گا. ساتھ ہی ساتھ حکومتی ممبران جو ہیں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد مہنگائی کا جو یہ طوفان ہے اس پر وہ قابو پانے میں کامیاب رہیں اور کامیاب ہو جائیں. فی الحال پارلیمنٹ سے ثاقب سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.